محترم سامعین السلام علیکم. میں آپ کی خدمت میں ایک اہم بات یہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شان میں فرمایا قُل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. اے نبی اعلان کر دے کہ اللہ کے لیے ہے امر جمیع. امر کی معنی آرڈر، امر کے معنی حکم. آرڈر اور حکم جو ہوتا ہے وہ قانون کا ایک حصہ ہوتا ہے. قانون کا ترجمہ اگر کریں امر کے ذیل میں تو وہ بھی درست ہے. قُل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا یعنی قوانین سارے اللہ کے لیے. مقنن ٹوٹل قوانین کا اللہ کی ذات ہے. اللہ کے سوا کوئی اور بھی مقنن کہلائے تو یہ قرآن کی طرف سے اجازت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام جب ایک شخص کی تلاش میں مدین سے نکلے، وہ بہت بڑا سلجھا ہوا عالم فاضل ہے، اس سے جا کے کچھ سیکھوں، کچھ حاصل کروں، اور سفر کر کے اس تک پہنچا. پہنچنے کے بعد اسے ملا اور اپنی رویداد بتائی کہ میں آپ کے پاس کچھ سیکھنے آیا ہوں. اس کے لیے قرآن حکیم نے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا کا لفظ کہا ہے. موسیٰ جس کی تلاش میں آیا تھا مجمع البحرین پر، دوابے پر، اور اسے اس کے وہاں ملنے کی بات سمجھائی گئی تھی اور اسے ملا تو اللہ نے اس کا تعارف اتنا کیا، نام اتنا براہ راست نہیں لیا اس کا. لیکن وہ آدمی نبی ہے جس کو عام لوگ خضر علیہ السلام بولتے ہیں، لیکن یہ نام قرآنی نام نہیں ہے. قرآن نے نہیں بتایا، اس لیے ہم عبد من عبادنا کہیں گے. تو اس کے پاس جب آیا اور اس کو کہا حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں تیری تابع داری کروں، تو خود کو میرے لیے پاس کرے گا، قبول کرے گا، منظور کرے گا کہ میں آپ سے سیکھوں، کچھ حاصل کروں. اس نے جواب دیا انک لن تستطیع معی صبرا، تو صبر نہیں کر سکتا. یہ قصہ معلوم ہے، سب جانتے ہیں. آگے معاہدہ تو ہوا کہ تو بیچ میں نہیں بولے گا، میں جو کچھ کروں گا وہ دیکھتا جائے گا. موسیٰ نے حامی بھر لی، سفر پر نکلے. 3 واقعات ایسے ہوئے کہ موسیٰ نے ایک کی خلاف ورزی کی. شروع سے کشتی کے پھٹے اکھیڑے اس عبد من عبادنا شخص نے، تو بھی موسیٰ نے اعتراض کیا کہ ہم سب کو ڈبو رہا ہے. آگے چلے ایک نوجوان کو قتل کر دیا اس عبد من عبادنا نے. اس پر بھی موسیٰ نے اعتراض کیا کہ کسی نوجوان کو، شخص کو، فرد کو تو نے دیکھتے ہی مار ڈالا، یہ کیا کیا تو نے، کس جرم میں کیا؟ تو یہ دوسری خلاف ورزی ہوئی. تیسری خلاف ورزی گاؤں میں گئے، بھوک لگی تھی، ان کو مطالبہ کیا کہ کھانا کھلاؤ، کسی نے روٹی نہیں کھلائی. تو وہاں کسی شخص کے گھر کی دیوار گرنے والی تھی، تو اس عبد من عبادنا نے
اس دیوار کو درست کیا اور سیدھا کیا، نئے سرے سے محفوظ اور مضبوط بنایا۔ تو موسیٰ نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں کہ ہمیں کھانا نہیں کھلایا تو ان کے گھر کی دیوار مضبوط کر رہا ہے۔ تو ہر موقع پر وہ شخص موسیٰ کو کہتا رہا کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تو بیچ میں نہیں بولے گا۔ یہ 3 موقع تو نے اعتراض کیا ہے، اب ہٹ جا، دور جا، واپس چلا جا، آگے میرے ساتھ نہ چل۔ پھر اس کو جب اپنے سے جدا کیا تو اس اللہ کے بندے نے اسے کہا کہ یہ 3 واقعات جو تو نے برداشت نہیں کیے، ان کا پس منظر، ان کی حقیقت اور اصلیت میں تجھے سمجھائے دیتا ہوں۔ اور وہ سمجھائی کہ کشتی کے پھٹے اس لیے اتارے کہ آگے ظالم بادشاہ تھا، اس کی حدود میں یہ کشتی جاتی تو بادشاہ ہر اچھی کشتی وہ لوٹ لیتا تھا۔ تو اگر یہ پھٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی ہوگی تو یہ بچ جائے گی، یہ لوگ روزی کماتے تھے اس سے، اس لیے میں نے اس کا پھٹا توڑا۔ دوسرا، وہ نوجوان جو تھا وہ بڑا مجرم تھا اور بہت ظلم کے کام کیا کرتا تھا۔ ان کے والدین بہت اچھے شریف آدمی تھے، سو وہ بہک جاتے، اس کے گناہوں میں پکڑے جاتے، تکلیف میں آ جاتے، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا، ان کے بیٹے کو، تاکہ وہ اس کے گناہوں کی پاداش میں محفوظ رہیں، بچیں۔ تیسرا، جس کی دیوار گاؤں کی میں نے سیدھی کی، یہ ایک اچھا بندہ، نیک اللہ کا بندہ تھا، جس نے دیوار کے نیچے اپنے اولاد کے لیے کچھ رقم حفاظت کے ساتھ رکھی تھی تاکہ یہ بڑے ہو کر کے اس سے اپنا گزر سفر کریں۔ دیوار گرنے والی تھی تو میں نے اس کو درست کیا تاکہ بچے جب بڑے ہوں تو پھر نکالیں۔ اگر دیوار گر گئی اور لوگ دیکھیں گے یہ پیسے یا جو ملکیت اس نے چھپائی تھی تو وہ بچوں کو نہیں مل سکے گی، لوگ کھا جائیں گے۔ یہ تینوں جب پس منظر سمجھائے تو اس عبد من عبادنا نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وما فعلته عن امری، یہ میں نے اپنے خیال سے، اپنی سوچ سے، اپنی بادشاہی سے، وہ شخص بادشاہ بھی تھا، نبی بھی تھا، نبی بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، جس کو موسیٰ ملا تھا۔ تو اس نے کہا وما فعلته عن امری، یہ میرا قانون نہیں ہے، میرا آرڈر نہیں تھا۔ ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، تاویل تو بتا دی لیکن اتنی بات کہ قانون اوپر والے کا تھا، اللہ کا تھا، اس کے کہے پر میں نے یہ کیا۔ تو یہ قصہ میں نے اس لیے کیا کہ نبی ہو، بادشاہ ہو، قانون اللہ کا چلے گا، اس کو اللہ کے قانون پر عمل کرنا ہے۔ تو قرآن حکیم نے ہر جگہ بل للہ الامر جمیعا، سارے قوانین اللہ کے کھاتے میں ہیں، اللہ کے حصے میں ہیں، کوئی قانون کا مالک نہیں ہے۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا، ہم ڈرانے والے ہیں اس کتاب کے قوانین سے دنیا والوں کو۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں، اس رات میں، اس عرصے میں، اس پیریڈ میں، یہاں پیریڈ کا تعین نہیں کیا گیا، لیلۃ مبارکۃ کہا گیا۔
فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں تقسیم ہوتے ہیں، بانٹے جاتے ہیں سارے قوانین، حکمت بھرے قوانین اس لیلۃ المبارکہ میں۔ لیلۃ المبارکہ تو وہ صورت قدر میں آپ پڑھ کر آئے ہیں، وہ خیر من الف شہر، لیلۃ المبارکہ کا مقدار 1000 ماہ ہے۔ تو فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں یعنی انزلناہ فی لیلۃ، کتاب مبین میں یفرق کل امر حکیم تقسیم ہوتے ہیں۔ تو اس رات لیلۃ المبارکہ میں انا کنا منذرین، اس کتاب حکیم کو ہم نے نازل کیا، کتاب مبین کو ہم نے نازل کیا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات کے اندر چھان پھٹک کی جاتی ہے ہر حکمت والے امر کی، کل امر حکیم، ہر حکمت بھرے امر کی، امرم من عندنا۔ اب یہ جملہ میں قارئین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بڑا غور طلب ہے کہ امرم من عندنا، وہ قانون جو اس کتاب میں دیے ہیں ہم نے، امرم من عندنا، یہ ہمارے قوانین ہیں۔ اب ان حوالہ جات کے بعد اللہ جب مقنن ہے، اللہ جب قانون دینے والا ہے، قانون سکھانے والا ہے، سمجھانے والا ہے، تو پھر علم حدیث کو کس معنی میں ہم قبول کریں؟ علم حدیث کے لیے تو قرآن نے کہہ دیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ کے آیات والی احادیث کے بعد کس پر تم ایمان لاؤ گے؟ حدیثوں کو تو قرآن نے ٹھکرا دیا ہے، یکدم ہر لحاظ سے رد کر دیا ہے، لیکن لوگوں کو زور ہے، ضد ہے، شور ہے کہ حدیثیں جو ہیں دین اسلام کا ستون ہیں اور یہ اصل ہے۔ کیا تو بیوقوف بنایا گیا ہے پوری امت کو، کہا گیا ہے کہ دین اسلام کے 4 اصول ہیں۔ یہ جو مدرسوں میں تعلیم پڑھائی جاتی ہے امامی علوم والی، اس میں 4 اصول ہے، حالانکہ اصل تو جڑ تو ایک ہوتی ہے، جڑ جتنی بھی ہو لیکن وہ جڑ ہی ہوتی ہے، وہ ایک ہوتی ہے، کئی جڑیں نہیں ہوتی ہیں۔ جڑیں جدا ہوں جنس کی تو درخت جدا ہو جائیں گے۔ تو قرآن نے کہا امرم من عندنا، یہ امر، یہ آرڈر یہ ہماری طرف سے ہے۔ اب انہوں نے 4 جڑیں بنا دی، تو قانون جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے۔ قانون میں شرک کرنا یہ حدیث کے نام سے، اب انہوں نے جو 4 اصول بنائے ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور خبر نہیں کیا کیا، انہوں نے 4 جو بنائے ہیں وہ اماموں کے اقوال کو بھی لے آئے ہیں۔ تو اللہ کے پھر یہ اللہ کے ساتھ سیدھا سیدھا شرک ہو گیا، تو شرک کی معافی انبیاء کو بھی نہیں ملتی، ان کے لیے بھی اللہ کا حکم ہے کہ اگر انہوں نے شرک کیا تو ہم مواخذہ کریں گے۔ تو قوانین جو ہیں امر کے معنی میں ہیں، مقنن ایک اللہ کی ذات ہے، جب مقنن اللہ کی ذات ہے تو اللہ کا دیا ہوا کتاب قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے صرف واحد سورس ہے، ماخذ ہے قانون سازی کا، اور حدیث کا علم جو ہے قرآن کے حوالے سے قرآن نے اسے ٹھکرا دیا ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ کی آیات جو احسن الحدیث کی شکل میں ہم نے دی ہیں، ان کو چھوڑ کر اور کس حدیث پر ایمان لے آؤ گے؟ اللہ کی بھی حدیثیں ہیں اور وہ احسن الحدیث ہیں، ان کو چھوڑ کر کس حدیثوں پر ایمان لاؤ گے؟ تو امر کی معنی جو ہے قانون، اور قانون جو ہے صرف قرآن ہے، اور جتنے بھی قوانین کے نام سے حدیثیں ہیں وہ بوگس ہیں، وہ خلاف قرآن ہیں،
اور جو خلاف قرآن نہیں بھی ہیں تو قرآن کے ہوتے ہوئے اور ماخذ کیوں؟ جو کہتے ہیں نا کہ وہ حدیث قبول ہے جو قرآن کے موافق ہے، کیوں قبول ہے؟ موافق ہے تو قرآن کیوں نہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تم جو بڑے علمی یعنی دعوے کرتے ہو کہ وہ حدیث قبول کی جائے گی جو قرآن کے موافق ہو، کیوں قبول کریں؟ اللہ تو کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ ایک بھی حدیث، ایک بھی قول نبی جاری کرے تو ہم اس کی رگ حیات کو کاٹ دیں گے۔ تو تم کہتے ہو قرآن کے موافق ہو، تم رسول کی وفات کے بعد اس کے اوپر الزام لگا رہے ہو، تہمت لگا رہے ہو کہ اس نے بھی حدیث جاری کی ہے، جبکہ اس نے قطعاً اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو امر کا لفظ قرآن میں کئی بار استعمال ہوا ہے، اور امر کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ ویسے امر کی ایک معنی معاملہ بھی ہے، دوسری معنی بھی ہوتی ہیں، پر جہاں امر قانون کے معنی میں ہے اس کا مقنن، اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو جو حدیثیں ہیں یہ قانون کی حیثیت نہیں رکھتی۔ اقوال امام جو ہیں ائمہ، یہ بھی ائمہ کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں ائمہ کے لیے آپ سے عرض کر دوں کہ چیلنج ہے، سارے امام باڑے کے سارے امام اکٹھے کرو، کسی بھی ایک امام کی ایسی تقریر، ایسی تحریر، ایسا مضمون نہیں دکھا سکتے جس میں اس امام نے قرآن کا ایک رکوع پڑھا ہو، چند آیات پڑھی ہوں، پھر ان کی تعبیر کی ہو، پھر ان کی تشریح کی ہو۔ جب امام لوگوں نے قرآن پڑھ کے تمہیں دین سکھایا ہی نہیں ہے تو ان کی روایات کس کام کی، ان کے اقوال کس کام کے؟ نبی کو بھی اللہ کہتا ہے کہ تجھے جو ہے میرے لیے، میرے یعنی دین میں اپنی بات جاری کرنے کے لیے اجازت نہیں ہے، پرمٹ نہیں ہے۔ تو اماموں پر ہمارا ایمان تو نبی پر ہے، اماموں پر ایمان ہمارا کاہے کا ہو؟ نبی کے لیے قرآن کا حکم ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تو قرآن نبی کو مطاع کہتا ہے، جس کی اطاعت کی جائے، تو اس کے لیے بھی حدیث کی بندش ہے، تو امام کون سے نبی سے بڑھ کر ہوئے؟ تو یہ سارے قصے، ساری باتیں جو ہیں سننے والوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حدیثیں اس لیے غلط ہیں، حدیثیں اس لیے غیر قبول شدہ ہیں جو ان کے اندر قانون کی بات بنے گی، جو قانون اللہ الاؤ نہیں کرتا۔ اپنے سوا کسی اور کے بات اور کا امر خدا کو قبول نہیں ہے۔ امر صرف اللہ کے لیے ہے، قل للہ الامر جمیعا، کہ سارے قوانین اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ حی و قیوم ہے اور کسی کی بات نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ تمہیں حاجت ہے، محتاجی ہے، ضرورت ہے، کہ سوال کرنا ہے تمہیں، تو اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، جب اے نبی تجھ سے لوگ پوچھیں میرے بارے میں تو میں قریب ہوں، میں تجھ سے بھی، تو بھی اتنا قریب نہیں لوگوں کو جتنا میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کو میں جواب دیتا ہوں اس کی پکار کا۔ فلیستجیبوا، لازم ہے تم پر کہ مجھ سے جواب طلبی کرو، فلیستجیبوا، مجھ سے جواب طلبی کرو، استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا۔ میں جب جواب دے رہا ہوں تو امام کہاں سے بیچ میں آ ٹپکے؟ میں جب جواب دے رہا ہوں تو یہ جھوٹی حدیثیں کہاں سے آئیں؟ تو بہرحال امر جو ہے، قانون جو ہے اللہ کا چلے گا، مقنن اکیلا اللہ ہے، کوئی بھی مقنن نہیں ہے۔ محمد علیہ السلام بھی تو رسول ہے نا، رسول کی معنی رسالت کا پیکیج دینے والا، رسالت کا پیکیج معنی قرآن، رسالت کا پیکیج قرآن ہے۔ تو رسول نے قرآن سے باہر ذرہ برابر بھی، ایک بال کے برابر بھی ہٹ کر کے دوسری بات نہیں کہی۔